اینڈ شب جمعہ کی امپورٹنس کہ یہ آخری شب جمعہ ہے. میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسے سورے سے کیا کہ جس سورے کے بارے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون سا سورہ ہے. ہمارے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح. مور دین 1 بلین مسلمس ہیں پوری دنیا میں. ہر مسلمان منیمم 10 ٹائمز ایک دن میں یہ سورہ پڑھتا ہے. سورہ مبارک فاتحہ یا الحم کا سورہ جس کو ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ اگر 11 مرتبہ سورہ الحم کسی مریض کے اوپر پڑھے تو اس کو صحت ہے 100%. محمد اور آل محمد کا واسطہ دکھا دیا. یہاں تک کہا گیا آپ کو حیرت ہوگی کہ الحم کا سورہ 11 مرتبہ کسی میت پہ پڑے تو میت زندہ ہو جائے تو تعجب زندگی ملتی ہے اس سورہ سے. اتنا ایکسٹرا پورا قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحم ہے. میں پوری تقریر اس سورہ الحم پہ کر دوں لیکن میں روک رہا کہ یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ. یو کین سے کہ بغیر سورہ الحم کی کوئی نماز نہیں ہوتی. بس اس سے اندازہ لگا کہ جو اللہ کی افضل ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے کہ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں. چھٹے امام کا ارشاد کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال کو. اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے. یہ یاد رکھو کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات میں اتنی امپورٹنٹ نائٹ میں ہم انٹر ہو گئے مغرب سے لے کے صبح فجر تک کہ اب یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کر آئی. اور یہ وہ رات ہے دوستو, یہ وہ رات ہے کہ تمہاری ساری حاجتیں جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز اگر تم خلوص کے ساتھ دعا کرو. جیسا میں سورہ الحم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں پڑھوں سورہ الحم تو کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ میری زبان ویسی پاک نہیں ہے اسی لیے اثر نہیں. لیکن سورہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ. وہی اگر سید مرتضیٰ مثال کے طور پہ پڑھے, میں مثال دے رہا تھا اس لیے کہ ان کا واقعہ اس لیے بولا تھا. سید مرتضیٰ سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا, جو شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس تھے. شیخ مفید وہ کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی ذریعے مبارک کے اندر دفن ہے وہیں پہ اس گولڈن ٹوم کے اندر, جن کو یہ بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی یہی 2 بھائی تھے کہ جن کی مثال مولا حسن مولا حسین کے بچپنے سے میں جیسے تھے. ان کی ماں نے بیوی شہزادی نے لے جا کے شیخ مفید کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو فقہ سکھا, اور دوسرے دن سید مرتضیٰ اور سید رضی کے ماں نے لا کے اسی انداز سے کہا تھا جس رات میں شہزادی نے کہا. تو بہرحال وہ مشہور واقعات ہے, واقعات نہیں پڑھ. سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا, جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 1,00,000 دفعہ پڑھوں وہ اثر نہیں آئے گا میرے پاس. لیکن سید مرتضیٰ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو دجلہ کا پانی راستہ بن گیا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا, یہ تاریخ کا مشہور ترین مدرسے کا مشہور ترین واقعہ. وہ اسٹوڈنٹ جو لیٹ آتا تھا اس لیے کہ اس کی بورڈ جو شروع ہوتی تھی وہ 8 مثال کے طور پہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی اور 8 بجے مدرسہ ہوتا تھا. سید مرتضیٰ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے. اس نے کہا وہ پہلی بورڈ جو بورڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں, وہ بورڈ فیری جس کو کہتے ہیں جیسا دبئی میں ابرا ہے اسی انداز کا. تو اس نے کہا کہ سب سے لیٹ شروع ہوتی ہے, پہلی جو ہوتی اس سے میں آتا ہوں. تو سید نے کہا تھا کہ اچھا میں دعا دیتا ہوں تو اپنے ہاتھ میں رکھا اور پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے پیر ڈالنا تیرے لیے راستہ بنا جائے, وقت پہ آ جائے, کراس کر لے اس ریور. اس نے لکھ کے دیا اور کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھ اس میں کیا لکھا. پہلے دن وہ رکھا پیر. میں بہت شارٹ کرا, مشہور واقعہ صرف میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں. پیر رکھا, راستہ بن گیا, کراس کر گیا. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا, پیسے بھی بچ گئے, وقت بھی بچ گیا, اور یہ معجزہ دریا میں سے کراس کر کے آیا. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, یہ ریالٹی ہے. روز جانے لگا, ٹائم پہ آنے لگا. ایک دن اس نے کہا لیٹ سی کہ سید نے لکھا کہ اب جو کھول کے دیکھا اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. بس اب جو پانی میں پیر ڈالتا ہے ڈوبنے لگا. پھر وہ ویٹ کیا فیری کا, جب فیری آئی اس سے لیٹ پہنچا, اپنے روم میں چلا گیا. سید نے دوسرے روم سے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھا. تو آپ نے غور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھا تو راستہ بن گیا. اسی طرح سورہ الحم کی اگر وہ پڑھے
تو اس کا اثر. تو اپنے آپ کو ایسے بناؤ. آج کی رات اگر تم اعمال کرو، آج کی رات تم کچھ وعدے کرو اللہ سے، کچھ پرومسز کرو، کچھ عہد کرو کہ میں یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا. پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ رزق حرام. اگر رزق حلال رہے گا تو اثر پھر ہمارے پاس قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک اثر. تو دوستو میں نے تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا کہ آج کی رات اس کی بارگاہ میں دعا کرا، صرف دعا کی رات. میں نے کہا نا کہ رجب کا یہ آخری رات ہے، اس طرح اتنی بڑی رات. شب جمعہ آج کی یہ آخری شب جمعہ ہے ماہ رمضان، ماہ رجب. the last شب جمعہ ماہ رجب آج. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں. بے شک عبادت صرف اللہ کی ہے، خالق کائنات رب العالمین کے، رب المشرقین والمغربین، اس کی عبادت کرتا. اور وہ یہ چاہتا، اور اس سے زیادہ مرسیفل کوئی نہیں، اس سے زیادہ کرم کرنے والا. افسوس یہ ہے کہ ہمارا اتنا کریم پروردگار ہے کہ وہ صرف رحم کرنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پہ رحم کرنے کا. کیا بات، بہانے ڈھونڈتا، ذرا موقع ملتے کہ وہ کرم کر دے. اور اس کا کرم ہی ہے جو آج ہم زندہ. آج کی رات آخرت کے لیے دعا مانگنے کے لیے بہت اچھی رات ہے. اگر تمہاری بس یہ دعا کرو، اور یہ جو واسطہ دینا نا آخرت کا، اللہ کے رسول کا واسطہ دینا، آج کی مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، اور ان کے دونوں بچے مولا حسن مولا حسین کا. دیکھیں آخرت کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان. اس لیے کہ وہ لائف بہت بڑی لائف، ایٹرنل لائف. اس لائف کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے آج کی رات، شب جمعہ ہی پہلے مرحومین کی رات، تو آج کی رات شب جمعہ میں آپ یہ دعا کرنا کہ پروردگار جیسی پلیز غور سے سنو، پروردگار جیسے تو رحمت آج زمین کے اوپر ہم لوگ جو ہم دعا مانگ رہے تو ہمارے اوپر رحمت نازل کر. ہم دعا مانگ رہے ہمارے اوپر تو رحمت نازل کر، اپنی بلیسنگ دے رہے. اسی طرح آج کی رات کی جو رحمتیں ہیں وہ سارے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن، مومنین مومنات، بار بار بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کی رات دعا مانگو کہ پروردگار اگر آج میں عبادت کر رہا شب معراج کی برکتوں کی، یہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا کہ یہ معراج کی برکتیں مجھے ملے، شب جمعہ کی برکتیں مجھے ملے. تو جس نے مجھے بتایا، جس کی وجہ سے میں کر رہا، وہ میری ماں ہے، وہ میرا باپ ہے. Don't forget my parents, don't forget my parents. یہ دعا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ اس وقت تیری بارگاہ میں، تو ان کے پر رحم. جتنی رحمت تو ہم کو دے رہا، اس سے کہیں زیادہ رحمت میرے مرحومین کو دے. دوستو تمہارا یہ ایک جملہ، تمہارا ایک جملہ کہ تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا تو پروردگار تمہارے اوپر اور رحمت نہ، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ یاد رکھو، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، صرف مانگنے کا سلیقہ تھا. تم نہیں بھی مانگتے، ہم نہیں بھی مانگتے، اس کے باوجود اللہ ہم دیتا ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے، جو بھی مجھے سن رہا ہے امام برغالی رضا سے، کہ آج کی رات ڈونٹ فورگیٹ یور مرحومین، ڈونٹ فورگیٹ یور لاسٹ تھرسڈے آف ماہ رمضان. تو آپ یہ دعا کرنا اپنے لیے تب 1000 دعا مانگو، زندہ جتنے ان کے لیے 1000 دعا مانگو. اپنے لیے کچھ مت کر، بول بیماروں کی شفا بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، ساری بہترین راتوں میں سے کرا. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ میرے مرحومین کو آج جمعرات آخری تھرسڈے، پلیز پلیز ریکویسٹ کر. ڈونٹ فورگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فورگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فورگیٹ آل دا مرحومین کے لیے اتنی دعا کرو کہ مثال کے طور پہ آپ نے صرف اتنا کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ان کے حساب میں کہ میرے ماں باپ اور مومنین مومنات کے حساب میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. محبان آل محمد ضرور بولنا. اس لیے حدیث قصہ میں شیعتنا و محبین، ہم شیعہ نہیں، ہم مومن نہیں، لیکن محب آل محمد تو ہے. محب آل محمد تو ہے. ہم اپنے آپ کو محب کہتے ہیں، میرا مولا یہ کہتے ہیں میرا محب ہے، یہی کافی. ان سب کے لیے مسلح پہ میں یہ نہیں بتا کہ رات بھر بیٹھو، اگر بیٹھ سکتے تو اس سے بہتر کیا، اس سے بہتر عمل کیا ہوگا. لیکن جو آج کی رات ختم ہو مت، اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ظاہری طور پہ چند گھنٹوں کی رات ہے، لیکن پوری تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے.
ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات، اتنی بڑی رات ہے کہ آپ صرف تصور کرو کہ لاسٹ تھرسڈے آف ماہ رجب